اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج دے دن نواسہ رسول جنتی نوجواناں دے سردار نواسہ رسول جگر گوشہ بطول مولا علی شیر خدا دے لخت جگر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کربلا دے میدان دے اندر اسلام دی سربلندی واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیا۔ آج اسی خانہ خدا دے اندر اس واسطے حاضر ہاں کہ اسی شہدائے کربلا دے نال اپنی عقیدت و محبت دا اظہار کریے۔ ساڈا تعلق ساڈا واسطہ آل رسول نال بھی ہے، ساڈا تعلق ساڈا واسطہ ساڈی محبت اصحاب رسول نال بھی۔ آل رسول سفینہ نوح نے اور اصحاب رسول ستاریاں دی مانند نے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جیدی بھی پیروی کرو دے نجات پا جاؤ دے۔ اس محفل پاک دا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید دے نال کراں دے۔ میں ملتمس ہاں جناب حافظ قاری محمد عرفان چشتی صاحب مائک تے تشریف لیاؤں اور اللہ دی کتاب دی تلاوت فرما کے ساڈے قلوب و اذہان و منور فرمان۔ حافظ قاری محمد عرفان چشتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء
قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ اس دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں وہ سرکش ہوں جو آتا نہیں زیر دام میں وہ سرکش ہوں جو آتا نہیں زیر دام میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام میں وہ سرکش ہوں جو آتا نہیں زیر دام میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام ہاں اگر نام حسین ابن علی آ جائے اگر نام حسین ابن علی آ جائے میں غلام ابن غلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں ملتمس ہاں جناب حافظ سلیمان صاحب مائک تے آن اور اپنی حاضری پیش کرن نعت خان حضرات میں گزارش ہے بھی اپنی مختصر حاضری رکھیا جے تاکہ ٹائم بڑا مختصر ہوں سارے نعت خان 5 منٹ اپنی حاضری پیش کرن اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں
وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا آقا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا آقا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں حسین سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں حسین سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں حسین سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں ملتمس ہاں جناب عدیل وارث نو مائک تے آن اپنی حاضری پیش کرن، جناب عدیل وارث صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਲਜਪਾਲ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਉਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾੜੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਏ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق سب تو پہلا سونے رب کیتا سدیا، عرشاں تے آ جا میرے پیاریاں تو، عشق سب تو پہلا سونے رب کیتا سدیا، عرشاں تے آ جا میرے بالما تو، سولی چڑھ گئے شامن سور ورگے، سولی چڑھ گئے شامن سور ورگے، عشق ہٹیا نہ وڈے وڈے یا عالما تو، عشق دین دے نال حسین کی تاثیر سجدے دے وچ ہائے کٹا دیتا، عشق نہیں جے یزید دی بیعت ہویا پورا کنبہ شہید کرا دیتا، عشق نہیں جے یزید دی بیعت ہویا پورا کنبہ شہید کرا دیتا، بہتر تن شہید کرا کے تے پر نانے دا دین بچا دیتا، بہتر تن شہید کرا کے تے پر نانے دا دین بچا دیتا، عشق کیتا عباس غلام بن کے، عشق کیتا عباس غلام بن کے، علماء والیاں نے بازو ہائے کٹا دیتے، علماء والیاں نے بازو ہائے کٹا دیتے، گئے لین پانی واپس آئے نہ گئے لین پانی واپس آئے نہ، ہو گئے ٹکڑے پر پیار نبھا دیتے، ہو گئے ٹکڑے پر پیار نبھا دیتے، عشق کر کے نال حسین غازی، عشق کر کے نال حسین غازی سارے جگ نو سبق سکھا دیتے، سارے جگ نو سبق سکھا دیتے، جیسا عشق نو سجدہ حسین کیتا ایسا سجدہ نہیں پھر ادا ہویا، جیسا عشق نو سجدہ حسین کیتا سر سجدے دے وچ ہائے کٹا دیتا، رویا سورج تے روئے سارے چن تارے، جدوں زینب دا ویر جدا ہویا، جدوں اصغر دے حلق وچوں تیر لنگیا، ادوں عرشاں تے آپ خدا رویا، لوکو ویکھ لو نبی دے یا دوتریاں نے سچے پیار دی رسم نبھا دیتی، لوکو ویکھ لو نبی دے یا دوتریاں نے سچے پیار دی رسم نبھا دیتی، چڑھ کے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، حق سچ دی راہ وہا دیتی، نانے پاک رسول
دے دین اتوں بازی سر تے تاڑ دی لا دیتی عشق قاسم نے نال شبیر کیتا عشق قاسم نے نال شبیر کیتا مہندی ہتھاں تے لو دے اے نال لائی ویکھ ٹکرے تے بیبیاں نے وین پائے ویکھ ٹکرے تے بیبیاں نے وین پائے لاش قاسم دی گندڑی دے وچ آئی روندی زینب مدینے والے منہ کر کے ٹوڈی امد نے نانا ساڈی نی جے قدر پائی حسین حسین وکھرائی بادشاہ حسین وکھرائی بادشاہ شہنشاواں دا شہنشاہ حسین وکھرائی بادشاہ شہنشاواں دا شہنشاہ ایتھوں خالی نہ کاسے جاسن ایتھوں خالی نہ کاسے جاسن اے ابن حیدر دی بارگاہ باج حب علی دے یارو باج حب علی دے یارو نہ ایتھے واہ نہ اوتھے وائے خون ابن علی دی زینب خون ابن علی دی زینب اے خود مدعی تے خود گواہ اے دین مثل بدن ہے یارو اے دین مثل بدن ہے یارو اس بدن دا حسین سائے اے دین مثل بدن ہے یارو اس بدن دا حسین سائے حسین مرشد ساڈا حاکم حسین مرشد ساڈا حاکم تے پیڑ غیرانو خواہ مخائے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے میں ملتمس ہاں جناب ثناء اللہ صاحب نو مائک دیان اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری پیش کرن جناب ثناء اللہ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوثر دا پانی ہے کوثر دا پانی ہے کوثر دا پانی ہے کوثر دا سونے نال لالی جند اونج ویت جانی وہ سونے نال لالی وہ جند اونج ویت جانی جندا جگ جندا جگ پروانہ جندا جگ پروانہ او بابا بی بی زہرا
حسنین دنانا ہے مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے جس نے زیارت کا شرف پایا خدا کے فضل سے اس نے زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں میں ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا ایک بچہ ذکاء الرحمان ہے آگے آ جائے ذکاء الرحمان ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا وہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دین کا وہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دین کا ہوتا نہیں ہے ختم کبھی زمانہ حسین کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ
میں ملتمس ہاں جناب ذکاء الرحمان نو مائک تے آؤن اور اپنی حاضری پیش کرن جناب ذکاء الرحمان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بیہود کیے دیتے ہیں بیہود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا یا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا یا دل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو آقا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا یا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا یا دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائے تھے کیوں آگ لگائے تھے کیوں آنکھ ملائے تھے کیوں آگ لگائے تھے اب روح کو چھپا بیٹھے اب روح کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ یا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بیہود کیے دیتے ہیں انداز جابانا یا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا یا دل میں تجھے رکھ لوں ہفتے حسین کے ہیں ہفتے حسین کے ہیں مہینہ حسین کا ہفتے حسین کے ہیں مہینہ حسین کا دنیا میں بٹ رہا ہے خزینہ حسین کا صحرا تپا تپا ہے صحرا تپا تپا ہے تو دریا لہو لہو زخموں سے چاک چاک ہے سینہ حسین کا اسلام ہے حسین کا اسلام ہے حسین کا مقروض آج بھی اسلام ہے حسین کا مقروض آج بھی اسلامیات میں ہے قرینہ حسین کا خاک شفا سے ہم بھی شفا یاب ہو گئے خاک شفا سے ہم بھی شفا یاب ہو گئے چوما تھا کربلا میں دفینہ حسین کا
سارا جہاں ہے، سارا جہاں ہے، سارا جہاں ہے حسین کی اپنی ہی سلطنت، سارا جہاں ہے حسین کی اپنی ہی سلطنت، مکہ حسین کا اور مدینہ حسین کا۔ اب ڈوبنے کا کچھ بھی، اب ڈوبنے کا کچھ بھی ہمیں ڈر نہیں اسد، اب ڈوبنے کا کچھ بھی ہمیں ڈر نہیں اسد، ہاتھوں میں آ گیا ہے سفینہ حسین کا۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہاں جناب حضرت علامہ مولانا قاری تجمل حسین نقیبی صاحب، آپ تشریف فرما نے، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز، بڑا کمال انداز عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کو ملتمس ہاں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شان دے متعلق کچھ سانوں آگاہ فرمان، اپنے ملفوظ دے نال ساڈے قلوب و اذہان منور فرمان۔ آپ نو مائک دین تو پہلوں پر زور نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي يصرف الأحوال ويخفف الأثقال ويكشف العلل ويصلح الأمل، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أسس قواعد الدين وأبنية الإسلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين، وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قوانين الحلال والحرام، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں باواز۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دے، ضمیر محمد سے آگاہ کر دے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بعد از حمد و ثنا قبل تحریم واجب و تعظیم، علماء کرام، نعت خوانان شیریں بیان، حاضرین و سامعین کرام،
اس وقت میں اور آپ یقیناً ذکر امام حسین علیہ السلام سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ جس وقت میں یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، اسی وقت میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ سجدہ کیا جو قیامت تک کے سجدوں کو بچا گیا۔ آج مسجدوں میں جو اذان ہے، اقامت ہے، جلسے ہیں، سرکار کی شان کی باتیں ہیں، ان باتوں کے پیچھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی قربانی ہے۔ اگر حضرت امام علی مقام قربانی پیش نہ فرماتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، شراب عام ہوتی، اسلام کا نام لیوا ہی کوئی نہ ہوتا۔ اسلام کو بچانے والی ہستی کا نام حسین ابن علی ہے، جنہوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے ایک ترکہ چھوڑا، وراثت چھوڑی۔ ان میں سے کچھ وراثتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تیسرے سپارے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ترکے کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے وراثت میں ایک صندوق چھوڑا تھا۔ ان کی امت پہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کے بے نیاز کی بارگاہ سے جو بھی مانگتے تھے میرا رب انہیں عطا فرما دیتا تھا۔ وہ ایک صندوق تھا، وہ جنگ پہ جاتے تو اس صندوق کو ساتھ رکھتے، اور جب سمجھتے کہ طاقت کام نہیں آ رہی تو اس صندوق کے وسیلے سے اللہ کے دربار سے دعا مانگتے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اس صندوق میں تھا کیا؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دستار مبارک تھی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کرتا مبارک تھا، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین پاک تھے۔ اس ترکے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان پہ جب بھی کوئی مشکل آتی وہ اپنے نبی کے ترکے کو، چھوڑی ہوئی وراثت کو سامنے رکھ کر اللہ کے دربار سے جو بھی دعا مانگتے اللہ قبول فرما لیتا، رد ہی نہیں فرماتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیم اللہ نے تو صندوق چھوڑا ہے، حبیب اللہ نے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ، اونچی آواز سے آئے نا کہ کلیم اللہ تو صندوق چھوڑ کر گئے، حبیب اللہ کیا چھوڑ کر گئے؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی پاک نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا میں صندوق چھوڑ کے نہیں جا رہا، ڈنڈا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں اپنے نالین چھوڑ کے نہیں جا رہا، فرمایا دستار بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک زہرا کی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن تھام لینا، میرا رب تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ یہاں پہ امت تقسیم ہوئی، اگر امت میں اتفاق رہتا، اتحاد رہتا، ہم تباہی اس دن سے ہوئے ہیں جب سے دامن حسین چھوڑا، جب سے سیرت اہل بیت چھوڑی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں نبی پاک اپنی وراثت کے طور پر چھوڑ کر گئے، اور واقعہ کربلا کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں۔ سرکار کو پہلے دن سے خبر تھی کہ امام نے شہید ہونا ہے، حضور کو پہلے دن سے خبر ہو گئی، اسی لیے سرکار نے خود تربیت فرمائی اپنے نواسے کی، خود تربیت کی، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا حسین جیسا شاگرد کوئی نہیں اور محمد جیسا استاد کوئی نہیں۔ حضور نے خود تربیت فرمائی اپنے نواسے کی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کے پسینے جیسا کسی کا پسینہ نہیں، ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو خوشبوئیں پیدا ہو جائے گا۔ تو جب نبی کے پسینے جیسا پسینہ کسی کا نہیں، تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہو، جن کی رگوں میں سرکار کا خون دوڑتا ہو، وہ حسین جس گلی سے گزرتا ہوگا تو کتنی خوشبوئیں پیدا ہو جائے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربیت حضور نے کس انداز سے کی؟ حضور علیہ السلام نے میرے امام کے کان میں خود اذان پڑھی، سرکار نے خود اذان پڑھی، اور حضور نے اذان پڑھ کے بتایا میری پڑھی دی اوہی اذان دی جے کوئی لاج رکھ سکتا ہے نا تو حسین ابن علی رکھ سکتا ہے۔ خود اذان پڑھی، اور پھر سرکار نے خود گٹی دی، جس کو گڑتی بولتے ہیں آپ، خود گٹی دی۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا، ہم بھی گٹی دیتے ہیں، اور گٹی دینے کے لیے اچھے بندے کا انتخاب کیا جاتا ہے، کبھی شرابی بندہ نہیں گٹی کے لیے اس کو لے کر آیا جاتا، کبابی بندے سے گٹی نہیں دلوائی جاتی۔ حضور حضرت امام حسین کو گٹی دینے لگے ہیں تو سرکار نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی، اپنی زبان امام علی مقام کے منہ میں رکھی، اور امام حسین علیہ السلام اس زبان کو چوسنے لگے۔ اگر آپ کا وجدان اجازت دے تو میں ایک بات کہوں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مدینے میں ایک یہودن عورت تھی، یہودن، اور وہ جھگڑالو بڑی تھی، جھگڑا کرتی تھی، لڑائیاں کرتی تھی۔ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے لڑائی کرنے کی، تو وہ بڑی لڑاکو تھی، جھگڑا کرنے والی۔ جب وہ باہر نکلتی تھی نا مدینے کی گلیوں میں، تو عورتیں دروازہ بند کر لیتی تھی کہ ایویں ہی لڑائی کرے گی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتی۔ تو ایک دن نا اسے لڑائی آئی ہوئی تھی، تو وہ باہر نکلی، اس نے لڑائی تو کرنی تھی کہ کوئی بندہ ملے جس سے میں لڑائی کروں، تو اب بندہ تو اسے کوئی نہ ملا۔ وہ گلی میں چلتی چلتی نا حسین کے نانے کے دروازے کے پاس سے گزری، سرکار کا حجرہ پاک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس نے سوچا آج اور تو کوئی ملا نہیں، مسلمانوں کے نبی سے لڑائی کر لیتی۔ وہ اندر داخل ہو گئی، سرکار کھانا تناول فرماتے رہے، وہ سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ اب سوچنے لگی کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے لڑائی ہو، تو سرکار تو خاموشی سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سرکار نے لقمہ اٹھایا، اپنے منہ مبارک کے قریب کیا، اور وہ لقمہ حضور کے لبوں کو مس ہو چکا تھا۔ اس نے ایسے جبٹ کے نہ لقمہ چھین لیا، لقمہ چھین کے اپنے منہ میں ڈال لیا، اس نیت سے چھینا کہ اب تو لڑائی ہوگی نا، کہ سرکار فرمائیں گے میں نے تو تجھے کہا ہی کچھ نہیں، تو کسی کے ہاتھ سے ایویں ہی لقمہ چھین لیں تو لڑائی ہوتی ہے۔
تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے لقمہ چھین کے نا اپنے منہ میں رکھا اور اس کشمکش میں پڑ گئی کہ لڑائی سٹارٹ ہونے لگی ہے. وہ لڑائی ہونے کی بجائے مصطفیٰ مسکرانے لگے. والضحیٰ کے مکھڑے پہ مسکراہٹ آئی. عورت حیران ہے, عجیب شخصیت ہے, لقمہ بھی چھین لیا, اس کے باوجود لڑائی نہیں کرتے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت منہ میں لقمہ چبا رہی تھی تو وہ یہودن تھی. جب لقمہ چبا کے حلق سے نیچے اتارا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو چکا تھا. وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اور فرماتے ہیں حضور کے لبوں سے میں تو دسن لگا حسین کڈا میٹھا ہے. سبحان اللہ, اچھی آواز ہی چاہے نا. وہ لقمہ اس عورت کے بطن میں گیا جو حضور کے لبوں سے مس ہوا ہے, زبان سے نہیں, صرف لبوں سے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جنہوں ویکھ کے پہلا وہ جنانیاں بوئے بند کر دیا ہی نا, پھر بعد ہی چونوں ڈھونڈ دیا ہی کہ گلاں بڑیاں مٹھیاں کر دی, بڑیاں سوادی گلاں. اس کی باتوں میں شیری بڑی ہے. المدینہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر حسین سننے والوں, میرے مصطفیٰ کے لبوں سے لگا ہوا لقمہ یہودن کے بطن میں چلا جائے, وہ اتنی میٹھی ہو جاتی ہے. رب ہی جانتا ہے حسین کتنا میٹھا ہوگا کہ جس کے منہ میں مصطفیٰ نے لقمہ نہیں رکھا, محمد نے اپنی زبان رکھ دی تھی. حضور نے اپنی زبان رکھی. پھر سبحان اللہ اونچی آواز سے ہے. سرکار نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں رکھی اور منہ میں رکھ کے بتایا دنیا میں کوئی یزیدی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو حسین کی زبان کو بند کرا سکے, کیونکہ حسین کے منہ میں جو زبان ہے وہ محمد کی عطا کی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے, محمد کے قرآن کی تلاوت سے جدا نہیں ہو سکا. حسین کا کٹا ہوا سر بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بولا ہے. یہ کس کا فیض تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت کا فیض تھا. یہ سرکار کے منہ مبارک میں رکھی ہوئی زبان کا فیض تھا. اور پھر حضور نے کس انداز میں تربیت کی؟ حضور امام حسین کو کندھوں پہ اٹھاتے, عام نانے دے کندھے نہیں, یہ نبیاں دے سردار دے کندھے. حضور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے. حضرت حیدر کرار نے جدو بت تروڑے ہیں نا کعبے وچوں, علی دا ہی حق بندا سی. بھائی مولود کعبہ کا ہی حق بنتا تھا کہ بت توڑے. حضرت علی نے جدو کعبے چ بت تروڑے نا, ایک بت آیا کعبے دے اتے نصب ہویا, سرکار جلوہ گار ہوئے. حضور نے فرمایا علی کی گل ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا میرے مونڈیاں تے حال. اب آپ نے جملہ سمجھنا ہے, یہ حدیث جمعے ٹپان واسطے نہیں. وہ نبی جڑا اشارہ کرے تو چند دو ہو جائے, وہ نبی جو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, وہ نبی جو اشارہ کرے تو درخت جڑیں اکھیڑ کے مصطفیٰ کے دربار میں آ جائیں, وہ نبی جو اشارہ کرے تو پتھر پانی پر تیرنا شروع کر دیں. وہ اشارہ کرتا تو بت نہیں توڑ سکتا تھا؟ جس کو رب نے اتنی طاقت دی تھی وہ اگر اشارہ کرتا تو بت ٹوٹ کے محمد کے قدموں میں آتا. لیکن سرکار نے علی کو کندھوں پہ اٹھا کے بتایا, کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بعد میں لوگ آئیں گے جو ذکر علی سے جلیں گے, جنہیں علی ہضم نہیں ہوگا. علی کو کندھوں پہ اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے بتایا قیامت تک علی کی شان کو کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا, جنہوں محمد چکے انہوں کوئی لا ہی نہیں سکتا. جسے مصطفیٰ بلند کر دے اس کی شان میں کوئی کمی کر ہی نہیں سکتا. حضور نے خود کندھوں پہ اٹھایا اور میرے نبی مونڈیاں دے چک کے علی نو جدوں کھڑے نا تو فرمایا کتھوں تڑی ہاتھ پہنچدا پیا.
اونچی آواز سے سبحان اللہ ہے. کہاں تک ہاتھ پہنچ رہے. عرض کی سونا جی اجازت ہوئے عرش دا کنگرا پڑھ لا. عرش دا حسین تیری جتی تو کائنات قربان کر دیا. ایڈی اونچی جگہ تے کھیڑے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اتنی اونچی جگہ پہ کھیلتے رہے. تو بچپن میں اس جگہ پہ گیا ہے جہاں علی جوانی میں گیا ہے. مولا علی کندھوں پر آئے. عرض کی کنگرا پکڑ لوں. سرکار نے فرمایا عرش نال نہ چھیڑو, اپنا کام کرو تے تھلے آؤ. بت توڑ کے جدوں علی تھلے آیا نا, اے میرے حسین دا باپ ہے, یہ میرے امام کا باپ ہے. کربلا یہیں پر ذہنوں کو روکیں. کربلا کے میدان میں میرا امام جب میدان میں گیا نا تو آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا. یزیدیاں دے سامنے ادیاں دا دیون جی پیشاب نکل گیا. تھوڑا کانوں نکلے ہے علی دا لال ہے, اس کی رگوں میں خون حیدری دوڑتا ہے. چہرے سے نقاب ہٹایا تو پہلا جملہ میرے امام نے فرمایا مجھے پہچانو, مجھے پہچانو, میں زہرا کا نور نظر ہوں, میں علی کا لال ہوں. میری نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے, میرا نانا نبیوں کا امام ہے. ایتھے ہن تسی ذہن نو رک کے ایک گل سوچنی, امام نے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا میں 5 وقت نماز پڑھنا. کوئی نمازی ہے میرے امام جیسا؟ ایک جملے چ دساں, جڑا نماز پڑھے نا انہوں نمازی کہندے نے, تے جڑا نماز بچائے انہوں حسین ابن علی کہندے. میرے امام نے یہ کیوں نہیں فرمایا تھا مجھے دیکھو میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں فرمایا مجھے دیکھو میں نے 25 حج پیدل کیے ہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا میں اتنا صدقہ دیتا ہوں, اتنی خیرات دیتا ہوں, مختصر کرتا ہوں. اس واسطے نہیں فرمایا. وہ جڑے سامنے کھڑے آئے نا انہاں جی بڑے بڑے حاجی نمازی آئے, وہ کوئی کافر تو تھے نہیں نا, ان میں بڑے بڑے حاجی تھے. اگر میرا امام یہ فرماتا میں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں, ممکن ہے اگوں جواب آمتا قضا کدے ساڈی بھی نہیں ہوئی, یہ جواب آ سکتا تھا. اگر میرا امام فرماتا میں نے 25 حج پیدل کیے ہیں, سامنے سے کوئی کہتا ہم نے 30 کیے ہیں. اگر میرا امام فرماتا میں اتنا صدقہ دیتا ہوں, سامنے سے کوئی کہتا ہم اتنا دیتے ہیں. اگر میرا امام فرماتا میں اتنی خیرات دیتا ہوں, سامنے سے کوئی کہتا ہم اتنی دیتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے؟ میرے امام نے پہلے جملے میں یزیدیوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے. امام نے فرمایا تم نمازیں تو لا سکتے ہو, روزے تو لا سکتے ہو, حج تو لا سکتے ہو, زکوٰۃ تو لا سکتے ہو, صدقہ اور خیرات تو لا سکتے ہو, لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو بطول جیسی ماں لا سکے, علی جیسا باپ لا سکے. تم میں سے تم میں سے ایک بھی نہیں جو بطول جیسی ماں لا سکے. سبحان اللہ, اونچی آواز شاہ. یہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کی خاطر امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور سرکار اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے. جیڑا لفظ محمد چومے او دا بڑا یا ہے تے جنوں محمد چومے. ہائے ہائے ہائے. علماء کا ایک فتویٰ ہے امام جلال الدین سیوطی کا, وہ فرماتے ہیں حضور جس جگہ آج آرام فرما ہے نا گنبد خضرا میں, وہ مٹی کا ٹکڑا جو حضور کے بدن کو چوم رہا ہے, وہ مٹی کا ٹکڑا جو سرکار کے بدن کو, وہ فرماتے ہیں وہ کعبے سے افضل ہے. کسے پوچھے امام صاحب یہ کیڑی گل کیتی؟ فرمایا صحیح کیتی ہے. ایڈے پیار نال رب کعبے نو نہیں ویکھدا جیڈے پیار نال گنبد خضرا نو ویکھدا ہے. وہاں اس کا محبوب آرام فرمایا. اور اگلا جملہ میرے امام نے فرمایا وہ کعبے سے افضل نہیں, وہ رب کی کرسی سے بھی افضل ہے. پوچھا اس کی کیا وجہ؟ فرمایا ایڈے پیار نال جو اپنی کرسی نو ہی نہیں نہ ویکھدا, جتنی محبت سے وہ اس مٹی کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے. توجہ, وہ مٹی چوم دی ہے بھی یا حضور چوم دے نے پہ؟ بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو, کھلے چاک بولنا. مٹی چوم رہی ہے نا, سارے بولو ایک باری, کون چوم رہے ہے؟ مٹی چوم رہی ہے. حضور تو نہیں نہ چوم رہے. کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے یہ جملہ سن کر. جو مٹی کا ٹکڑا
سرکار کے بدن کو چومے وہ کعبے سے افضل، رب کی کرسی سے افضل۔ حسن حسین کڈے افضل ہون دے جنہاں نو ساری زندگی کملی والا خود چومدا رہا، جن کو ساری زندگی حضور خود چومتے رہے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ تو حضرت مولا علی جب بت توڑ کے نیچے آئے نا، علی ہسے، یہ علی ہے جدا چہرہ تکنا بھی عبادت، تے کسی مسجد دے مولوی دی روایت نہیں، سیدنا صدیق اکبر دی روایت۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت۔ صحابہ عرض کی تھی حضور جو چہرہ نہ دیکھ سکے، فرماتے ہیں جاندے ہوئے علی دی کانڈ ویکھنا بھی عبادت۔ کانڈ ویکھنا عبادت کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی، ہر نبی کی اولاد اس کی، میری اولاد اللہ نے علی دی پشت وچ رکھی، میری اولاد اللہ نے جدی کانڈ ایڈی پا گئی، علی دا چہرہ کڈا پاک ہوئے دا۔ فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، کہا جو چہرہ نہ دیکھ سکے، فرمایا جاتے ہوئے علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت، کہا جو پشت بھی نہ دیکھ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا الذکر علی عبادت، علی علی کرنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی۔ حضور نے نا ایک باری فرمایا جنت وچ سارے ہی سونے ہون دے، شاید میں نے جمعے پہ بھی بیان کی تھی، جنت وچ اتنے کوئی فائزہ لان دی لوڑ نہیں، کوئی کریم، کوئی میک اپ، کوئی کسی چیز کی ضرورت، سارے سونے ہون۔ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کڈے کو سونے ہون؟ میرے نبی نے فرمایا عام جنتی انج کر کے دنیا وال چاتی پائے نا تو سورج دا نور مدم ہو جائے۔ ہوں وہ سبحان اللہ بولے جدا جنت جان تے دل لے۔ سرکار نے فرمایا سورج کا نور مدم ہو جائے۔ ایک اور سے ابھی اٹھ کے کھلو گے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادوں علی کڈا سونا پہ لگتا ہوئے دا، ہائے ہائے تسی جملہ سمجھے نہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے میری امت کا یوسف دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے۔ کہا یا رسول اللہ علی کتنا سونا لگ رہا ہوگا؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا سارے جنتیوں کی بات ہوگی، آقا نے فرمایا جیسے رات کے وقت زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا جائے تو جس طرح ستاروں میں چاند نظر آتا ہے ایسے جنتیوں میں علی کا چہرہ نظر آئے گا۔ مولا علی مسکرائے۔ حضور نے فرمایا علی ایسے کیوں؟ عرض کی سونے ہو جڑا چھت تو ڈگے نا یا لت نہیں رہندی یا باہ نہیں رہندی، اسیا اس گلیاں چھال عرش تمہاری پتہ بھی نہیں لگا، چھال عرش تمہاری ہے تے ہوں وہ ہسیا جڑا ہسے نا تے کائنات دی ہر چیز مسکراندی، کائنات کی ہر چیز میں نکھار آ جاتا، ہر چیز میں تازگی آ جاتی ہے، مردوں کو بھی زندگیاں مل جاتی۔ میرے نبی مسکرائے، علی نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا علی اسے چوٹ کیسے لگے جسے چڑھانے والا نبیوں کا سردار ہو، اتارنے والا فرشتوں کا سردار ہو۔ یہ علی ہے، علی یہ میرے نبی کے کندھوں کی عظمت ہے۔ جتھے حسین کھیڈے ہے یزیدیاں دی پولا ہی حسین نو چپ کران دی، جدے منہ وچ کملی والا زبان رکھے، جدے کان وچ حضور خود اذان پڑھن، اس کو دنیا کی کوئی طاقت حق کہنے سے خاموش کروا ہی نہیں سکتی۔ اب وقت نہیں ہے، میرے پاس 5 منٹ بچے ہیں اور 5 منٹ میں ایک خاکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو کربلا میں جو کچھ ہوا نا، لوگ سمجھتے ہیں کربلا میں جا کے امتحان شروع ہوا، غلط بات۔ مدینہ چھڈنا سوکھا آیا، تسی جملہ سمجھے نہیں، اللہ کرے تو انہوں مدینے لے جے۔ تسی روزہ رسول تو جدوں مڑن لگو نا لوگاں دیاں چیکاں نکل جاندیاں نے، اتھے چٹے انپڑھ بندے روندے نے ٹاواں مار کے، کیوں؟ ماں کی گود میں وہ مزہ نہیں جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں سکون ملتا ہے۔ آج بھی بندیاں دا مدینہ چھڈن نو دل نہیں کردا تے جڑا پڑھیا ہی محمد دی گود وچ ہوئے، جڑا پڑھیا ہی سرکار دیاں مونڈیاں تے چڑھ کے ہوئے، جس کے قدم حضور کے سینے پر لگے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنازہ پڑھا کے واپس آئے نا تو کسی جگہ تے کٹھے بہ گئے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ نو چاچا کہہ کے بلاندے سن، کیونکہ مولا علی دے ہم عمر سن، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی،
صحابہ بڑا ادب کرتے تھے ان کا. وہ کٹھے بیٹھے ہیں نا, کسی گل تے گفتگو ہو رہی سی, امام حسین علیہ السلام دے نالین اتھے ہی پے رہے تھے. آپ اٹھ کے نا تھوڑا جہا پرھاں گے تو پتہ دے حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیتا, انہاں پگ لا کے تھلے رکھی, امام پاک دے نالین چکے تے انج کر کے نالین جھاڑ گئے نا, تے نالین نہ لگی خاک دے ذرے اپنی پگ وچ رکھن لگ پے, اپنی پگڑی میں. جدوں انج کر کے نالین ٹکراندے نے نا تے آواز پیدا ہوندی, آواز پیدا ہوئی نا تے امام حسین علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا تے آکھیا چچا جی اے کی پہ کردے ہو؟ ہائے جلسے دا مقصد پورا ہو جانا ہے اس گل تے. حضرت ابو ہریرہ رو پے تو رو کے فرمایا حسین اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا تیری عظمت کنی, اگر لوگوں کو خبر ہو جائے نا تیرا مقام کتنا بلند ہے, تیری رفتوں کا عالم کیا ہے, تیری شانوں کا عالم کیا ہے, تو اللہ کی عزت کی قسم تجھے زمین پہ نہ چلنے دیا کریں, اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا کریں, تجھے اپنے کندھوں پر. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں اس دیہڑے اتھے ہی آیا جدوں تسی آئے تے حضور لیٹے سن, انج کر کے حضور نے دوویں انگلیاں گھیرے کر کے فرمایا حسین پھاڑ. ہائے یزید لعنت تیرے تے, اس حسین نو ڈگمگانا چاہیا ہی جنہیں ٹرنا ہی محمد دی انگلی پھاڑ کے سکھیا ہوئے. انج کر کے نا حضور نے دوویں انگلیاں پھڑائیں, حضور نے فرمایا ادنو منی, میرے قریب آ. حضور دیاں قدماں دے اتے حسین دے قدم آئے. سبحان اللہ بولتے جاؤ پاویں پادر ہے, گرمی بڑی ہے, منوں بھی احساس ہے تہاڈا, لیکن میں تیسری جگہ تہاڈے کولے پہنچیا. حضرت امام حسین دے قدم سرکار دیاں قدماں تے, حضور نے پھر فرمایا ادنو منی, اور قریب آ, اور قریب آ. سرکار دیاں پنڈلیاں تے قدم آئے. پھر حضور نے فرمایا ادنو منی, اور قریب آ. پھر حسین دے قدم آئے تے رانا مصطفیٰ دیاں سن. پھر فرمایا ادنو منی, اور قریب آ. پھر بطن پاک سرکار دا سی تے قدم حسین دے آئے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اگلی جگہ ویکھ کے میں رش کرنا, سرکار نے فرمایا ادنو منی, اور قریب آ. حسین سینہ مصطفیٰ دا سی, اتے قدم حسین ابن علی دے سن. اور وہ سینہ کوئی عام سینہ ہے, مرکز وحی الہی ہے سینہ مصطفیٰ کا, جتھے رب دی وحی دا نزول ہوندہ ہے وہ سینہ. اسی لیے میرا امام جب کربلا کے میدان میں گیا اور آخری سجدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سر سجدے میں رکھا نا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, حور و غلمان کی چیخیں نکل گئی. سب کہہ رہے تھے واہ حسین, سارے بولو اونچی آواز وچ واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. عباس کے بازو کٹا کے بھی تیرے قدم نہیں ڈگمگائے, علی اصغر کو دے کر بھی تیرے قدموں میں لغزش نہیں آئی, علی اکبر کو دے کر بھی تیرے قدموں میں لغزش نہیں آئی. سارے فرشتوں نے کہا مالک آج حق ادا ہو گیا انسان بنانے کا, آج حق ادا ہو گیا انسان بنانے کا. اور فرشتوں نے یہ بات بھی کہی کہ استاد ہو مصطفیٰ جیسا, شاگرد ہو حسین ابن علی جیسا. سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور میرے امام نے وہ سجدہ کیا ہے جو آج تک جاری ہے, آج بھی سجدہ جاری ہے, کیونکہ سر تو اٹھایا ہی نہیں, سر سجدے میں تھا. فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ. اور بات ختم کرتا ہوں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سارا منظر شیطان نے کولے کھلو کے ویکھیا, سارا منظر پہاڑ دے اتے کھڑے اس. انہیں آخیا دے بارے آخیا ہے سنا وفدیناہ بذبح عظیم, کہ اسی عظیم قربانی لینی ہے, کلے اسماعیل دی نہیں 72 اسماعیلاں دی, اکیلے اسماعیل کی نہیں 72 اسماعیل لگیں گے. میں ویکھاں دا جس ویلے حسین ثابت قدم رہا 10 دیہڑے اتھے رہا, حسین تیری جتی تو کائنات قربان کراں, 3 دیہڑے پیاس نے تیرے قدم نہیں ڈگمگائے, 6 مہینے دا بچہ تیریاں تڑیاں تے تڑپیا, میرا امام نہیں لرزا. حضرت عباس کے بازو کٹے, انہاں پراواں نوں پوچھو جنہاں دے جوان پرا مر جان, عباس کے بازو کٹے,
لیکن میرے امام کے ہاتھ نہیں کانپے۔ حضرت علی اکبر کی چڑھتی جوانی، اور علی اکبر کو یہاں مستی تھی، نرا تصویر رسول، ہائے اونچی آواز سے بولے نا سبحان اللہ، نری تصویر رسول۔ حضرت علی اکبر وہ ذات ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا جی کرتا نا حضور کو دیکھنے کو، علی اکبر نو کھلوا کے ویخ دے سورت محمد دی نظر آمدی سے، علی اکبر کو قربان کیا۔ پھر امام حسین نے اپنا سر قربان کیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر جب میرے امام نے پڑھا نا سبحان ربی الاعلیٰ، سر کٹ گیا، لیکن پھر بھی پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ شیطان کی چیخیں نکل گئیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا، اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں، اگر مجھ کو پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عام قربانی نہیں تھی، کائنات میں سب سے بڑی قربانی میرے امام نے پیش کی، سب سے بڑی قربانی۔ نہ واقعہ کربلا سے پہلے کوئی اتنی بڑی قربانی دے سکا، نہ تا قیامت کوئی دے سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خدائی دعویٰ کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں، فرعون نے بھی کہا میں خدا ہوں۔ آپ کو وہ بھی ملیں گے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ قادیانی کانے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، تاریخ میں ایک بھی بندہ اٹھاؤ جس نے یہ چیلنج کیا ہو میں حسین ہوں، کیونکہ حسین بننے کے لیے 72 اللہ کی راہ میں قربان کرنے پڑتے ہیں۔ علی اصغر دینا پڑتا ہے، علی اکبر دینا پڑتا ہے۔ شاہ معین الدین نے ایسے ہی نہیں فرمایا شاہ است حسین، پادشاہ دین است حسین، دین پناہ دو جمعے کٹھے شانے حسین تے پڑھو تے بندے کہتے ہیں پتہ نہیں کی ہو گیا اس تے خواجہ صاحب پہ فرماتے ہیں پورا دین ہی حسین ہے، پورا دین ہی۔ اور اقبال نے تو قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں اس کے سوا اور ہے ہی کیا، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ فرماتے ہیں اسلام کے دامن میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک علی کی ضرب ہے، ایک حسین کا سجدہ ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ میں نے اور آپ نے چندے لے کر دین کی خدمت کی، حسین نے 72 دے کر دین کی خدمت کی۔ قیامت تک کوئی بندہ، کوئی یزیدی طاقت اسلام کے قلعے کو نہیں چھیڑ سکتی، کیونکہ اس کی بنیاد میں خون حسین ابن علی کا لگا ہوا ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ وما رہی ہے ایک دفعہ عالم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے مل کرو، ٹائم بالکل ہو گیا۔